अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शहनीला फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से प्रोग्राम के साथ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मेरे स्टूडियो में हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके नाम के साथ बहुत से ऐसे एजाज़ जुड़े हुए हैं जो इस मुल्क में रह के एक पाकिस्तानी औरत को, एक मुस्लिम औरत को फ़र्स्ट टाइम मिले। जिनमें फर्स्ट काउंसलर होना, जिनमें फर्स्ट डिप्टी मेयर होना, फर्स्ट मेयर होना, ये इस तरह के बहुत सारे एजाज़ हैं जिनके बारे में हम अब उनसे बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं शमा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शनीला। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं और अब ये अल्लाह तो का मैंने तो शुक्र। बिल्कुल एक लाइन में बता दिया, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी इसमें है। पूरी ज़िंदगी कि आप सोचें कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको आप देखें, जैसे पाकिस्तान में कोई सदर बनता है तो उनकी वाइफ को या उनको फर्स्ट वुमन कहा जाता है। लेकिन इस मुल्क में रह के बहुत सी अचीवमेंट जो आपने हासिल की, वो आपके आपके नाम के साथ आया कि शी इज़ द फर्स्ट वन हु अचीव दैट। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ से मैं शुरू करूँ अपनी अचीवमेंट्स। हम बहरहाल शुरू से शुरू करते हैं कि जब आप इस मुल्क में आईं। ठीक है। मैं इस मुल्क में 1971 में आई, शादी के बाद। और यहाँ आते के साथ ही मैंने जो मेरे अंदर एक कीड़ा था खिदमत का, जी। वो कुलबुलाया और उसी के साथ मैं काम करना शुरू हो गई। पहले शुरू-शुरू में हमने यहाँ पे मैं लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ी-लिखी औरतें उस ज़माने में बहुत कम थीं, जी, बिल्कुल। तो यहाँ तक कि अक्सर औरतें अपनी ओन लैंग्वेज भी जो थी वो लिख पढ़ नहीं सकती थीं। जी। तो उनके लिए ख़त लिखना, उनके लिए उनको सोशल सर्विसेज वगैरह में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट जगहों पे डॉक्टर्स वगैरह के पास जाके ले जाना और उनकी ट्रांसलेशन वगैरह का जो काम था वो मैं करती रही। फिर अचानक ये हुआ कि 1980 के अंदर एक हादसा हुआ, ये ईस्ट हैम हाई स्ट्रीट के ऊपर। रेशल मोटिव वो था, एक्सीडेंट क्या, वो कत्ल था कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को मार दिया गया ओहो! और उसकी कोई दाद फरियाद नहीं हो रही थी। और उस वक्त हमने महसूस किया कि यहाँ पर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें कि हर वक्त 24 घंटे कोई भी अगर किसी को भी किसी तरह की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो आएँ, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि वो शख्स, बच्चा बेचारा मरा पड़ा था और कोई उसकी दाद फरियाद के लिए रुक भी नहीं रहा था। हुँ। मेरे हस्बैंड वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से मार के चले गए हैं, यहाँ पे तो कुत्ता बिल्ली मर जाता है तो उसका इतना शोर मचाते हैं, बिल्कुल। ये हमारा अपना एक बंदा मरा पड़ा है और इसका कोई वो नहीं है। तो वहाँ पर फिर उन्होंने कोशिश की कि मस्जिदों में या किसी को कांटेक्ट किया जाए कि लोगों को इकट्ठा करके उसके लिए इंसाफ तलब किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉस्क वगैरह उस वक्त नहीं खुली हुई थी। ज़ाहिर है कि वो नमाज के टाइम सिर्फ खुलती हैं। तो उस वक्त इनको शिद्दत से एहसास हुआ और फिर वो घर जब आए तो उन्होंने कहा कि शमा, मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पे जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। और ये उन्हीं उनका, मैं कहती हूँ कि उनका दिल इतना अच्छा था जो उन्होंने ये सोचा। अदरवाइज़ आप देखें कि लोग देखते हैं, थोड़ी-सी हेल्प कर देते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। और इस बारे में भी सोचना कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो आपने पहले बताया कि अब यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन थीं जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, आप उनके लिए लेटर्स लिखती थी। मैं तो ये सुन के इतनी मेमोराइज़ हुई हूँ कि आप देखें, मतलब एक ये काम भी कि उनके माँ-बाप तक उनकी आवाज़ पहुँचाना कि हम ठीक हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो फ़ोन वग़ैरह भी इतने नहीं जी, होते थे। जी, जी। तो उन 3 तक मिनट बत की 3 कॉल मिनट पे की कॉल और पता नहीं कितने पाउंड्स लग जाते जी। थे कि उसमें उनके लिए आपने लेटर्स लिखे हुँ। और उनके घरों तक, और वो कितनी दुआएँ देती होंगी बहुत आपको। दुआएँ देती थी, बहुत दुआएँ, और बड़े-बड़े जोक्स भी मेरे साथ होते थे। अच्छा। जी, बहुत जी। ज़्यादा जोक्स होते थे, उनसे सुनने को मिलते थे। बहरहाल महमूद जो हैं वो घर पे आए और घर पे आके उन्होंने मुझसे बात की कि शमा, ये काम जो है ना हम करना चाहते हैं। उन्होंने उस लड़के को देखा लड़के को देखा। तो वो जज़्बा एक्चुअली उनके दिल में था कि
یہاں پہ نا کیونکہ اس کی بھی فیونرل جب ہم نے کیا تھا تو اس وقت بڑی مشکلات پیش آئی تھیں. آج کل تو فیونرلس کی بہت فیسلٹیز ہیں، لیکن اس زمانے میں کچھ نہیں تھا. مجھے ہم چاہتے تھے کہ یہاں، کیونکہ حکم تو اللہ کا یہی ہے نا کہ کہ جہاں جہاں فوت ہم ہوئے فوت وہیں پہ ہوئے وہیں دفنا آپ دیں. دفن ہو. تو بالکل. پھر ہم نے وہ جلوس جلسے بھی نکالے اور قبرستان بھی لیا کہ وٹ وی وانٹ گریو یارڈ، وٹ وی وانٹ گریو یارڈ. گریو یارڈ. یہ بالکل. بہت بڑے جلسے وغیرہ نکلے اور وہ سارا کچھ ہوا. خیر بہت ہماری زندگی میں بہت سے کام تھے جو کہ میں اگر یہاں پر بات کروں تو وہ شاید پورے نہیں ہوں گے. تو اس لیے میں مختصر سی بات جتنی بھی جی. ہو سکتی ہے وہ کروں گی. تو محمود جب گھر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ شمع یہ آرگنائزیشن ہم نے فارم کرنی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ہم ایک A4 سائز کا لیفلیٹ نکالتے ہیں اور اس کو ہم پورے ڈور ٹو ڈور ڈیلیور کرتے ہیں جو بالکل. ہمارے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرتے تاکہ ہیں. پتہ بھی تو چلے کہ بالکل لوگ کوئی پارٹیسپیٹ کر بھی رہا ہے کہ بالکل نہیں، کہ صرف ہم دونوں میاں بیوی کھڑے ہیں. جی بالکل. تو ہم نے وہ A4 کا جو پمفلٹ نکالا اس کا نام ہم نے رکھا وقت کی پکار. وقت کی پکار. جی. تو وہ پیپر ہم نے سب اپنے ڈکشنری اس سے ڈائریکٹری سے لے کے، ٹیلی فون ڈائریکٹری سے سارے پتے لے کے اپنے لوگوں کے اور ان کے گھروں میں ڈلیور کیے. لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں میں بڑا جوش و جذبہ تھا کہ یہ بہت اچھا کام ہے. سب اکٹھے ہوئے. خیر ہم نے وہ پراپر آرگنائزیشن فارم کی جس کا نام ہم نے نیو ہیم مسلم سٹیزنز ایسوسی ایشن رکھا. اچھا. اور وہ آرگنائزیشن ہماری آج بھی چل رہی ہے. او ماشاء اللہ. اس آرگنائزیشن کے تحت ہم نے بہت کام کیے. لوگوں کو ایجوکیشن دی، عورتوں کو کیا، بچوں کو کیا، اپنی اردو لینگویج بھی، انگلش لینگویج بھی، اور پھر اس کے بعد ان کو کانفیڈنس دیا، بچوں کو جابز وغیرہ کے لیے تیار کیا. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ بہت، کیونکہ ہماری کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی. جی. باقی تمام جتنے بھی یہاں پہ مذاہب ہیں ان کی کوئی نہ کوئی آرگنائزیشنس ہیں. بالکل. بالکل. ہماری کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں تھی. تو یہ فرسٹ ہماری آرگنائزیشن تھی جس کے اندر ہم نے تیار کیا. کیونکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جب آپ کے ینگ بچے جابز لینے کے لیے جاتے تھے تو ان کو ریفرنسز کی ضرورت پڑتی تھی. ریفرنس کی اور کہ کانفیڈنس کی ضرورت کانفیڈنس ہوتی کی، تھی. بالکل ان کو ان کے انٹرویو کانفیڈنس دینا، بالکل ٹریننگز اور یہ ہر سب کچھ. سب کچھ ہم لوگ کرتے تھے یہ. اور جب وہ ہماری آرگنائزیشن میں کام کرتے تھے 6 مہینے، 3 مہینے، 10 مہینے، تو وہ ان کا ایک اچھا ریفرنس بھی بن جاتا تھا جس بالکل. سے ان کو جابس بڑی جلدی مل جاتی تھی. ادروائز ہمارے بچوں کو یہ بہت بڑی ڈیفیکلٹی تھی کہ دوسری آرگنائزیشن سے بچوں کو مل جاتی تھی چیزیں، ہماری سے نہیں ملتی. تو خیر یہ ہوا. اس آرگنائزیشن کے تحت ہی ہم وی ور نون بائی دا لیبر پارٹی. جی. اور لیبر پارٹی نے پھر ہمیں ہمارا کام دیکھتے ہوئے، سارا کچھ دیکھتے ہوئے انکریج کیا کہ ہم پالیٹکس میں آئیں. تو میں 1990 کے اندر فرسٹ ایز اے فرسٹ ایشین ویمن کونسلر جو تھی وہ انٹر ہوئی. اس وقت نہ کوئی سکھ، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی اور مطلب قسم کوئی کی، عورت، کسی اور مذہب کی کوئی عورت، نہیں کسی اور انگلش تھی، انگلش تھی، لیکن ہاں جی کسی اور ہاں ملک سے نہیں تھی، ہاں اپنے ملک کی تھی ان کے. بالکل ہاں. بالکل اپنے غیر ملک کی کوئی عورت غیر نہیں تھی. ملک کی عورت نہیں تھی. تو جب میں انٹر ہوئی تو وہ میرے لیے جو پیریڈ تھا، فرسٹ آف جو میرے 2 ویکس تھے وہ تو بڑے ہی پریشان کن تھے. وہ جب آپ کو پتہ نہیں جی ہوتا کسی چیز کا بالکل تو ایز پھر، اے لے لیکن پرسن پھر میں آہستہ آہستہ آپ اندر کو چلی گئی. سمجھ بالکل آتی ہے. جی. کیونکہ کوئی ٹریننگ سسٹم نہیں تھا. میں نے جا کے وہاں پہ ٹریننگ سسٹم انٹروڈیوس کروایا ماشاء اللہ. کیونکہ مجھے اپنے آپ ڈیفیکلٹیز فیس ہوئی تھیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹریننگ سسٹم ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے. کیونکہ جب میں اندر گئی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ میں پورا ایجنڈا پڑھ کے جاتی اور پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلتا تھا یہ کہاں یس اور کہاں نو کر رہے کہاں ہیں، کیوں یس کر اور رہے کہاں نو. ہیں. ہاں جی. تو پھر میں نے ایکچولی ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں جی 1-2 دفعہ کاؤنسل میں اسی طرح کوئی میٹنگز تھی، وہاں جانے کا ہمارا ایکسپیرئنس ہوا. تو ہم بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی یس ووٹ، نو ووٹ، اور ڈیسائیڈ ہو گیا. اور ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے پڑھا کب، انہوں نے کب ڈیسائیڈ کیا، کوئی ڈسکشن تو ہوئی نہیں، تو کیسے ایک دم یس اور نو ہو گیا نا، جی ڈیسائیڈ جی. ہو گیا. تو وہ واقعی میرے لیے فرسٹ 2 ویکس جو تھے نا بہت ڈیفیکلٹ تھے. تو میں نے اپنے جو ہمارا لیڈر آف دا کونسل جو آج کل منسٹر ہے اسٹیون ٹمس، وہ ان سے کہا، میں نے کہا کہ اسٹیون آئی تھنک آئی ایم ناٹ فٹ فار دس جاب.
and I have to leave this job because if I cannot fulfill my duty, then I should not be here. तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं शमा, ये ऐसी बात नहीं है, आप इतनी जल्दी डिसहार्टेड ना हो, बल्कि जो मैं आपको मशवरा दूं, अगर आप माइंड ना करें, उस पर अमल कर लें, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैंने कहा वो क्या है? कहते हैं कि आप अपने आप को लीडरशिप में इलेक्ट करवाएं। अच्छा। मैंने कहा क्या कर रहे हो, जोक तो नहीं कर रहे मेरे साथ कि मैं एक आम से काउंसलर में नहीं हूँ फिट, तो तुम मुझे लीडरशिप में ले जाना चाहते हो? वो कहते हैं कि जब मैं कह रहा हूँ तो आप करके देखें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। वो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, और मेरी एक और कुलीग थी पैम फर्नेस, उसने मुझे सेकंड किया, और मैं मेजॉरिटी ऑफ द वोट से इलेक्ट हो गई एज ए जूनियर व्हिप इन लीडरशिप। और माशाल्लाह। जब मैं लीडरशिप में गई तो मुझे वाकई पता चला कि दिस इज़ द परफेक्ट फोरम फॉर मी टू एजुकेट माई सेल्फ। तो वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ पे, क्योंकि ये होता था कि वहाँ पे उस फोरम के अंदर आपको सारा एजेंडा जो था वो पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया जाता था। समझा दिया वहाँ जाता। सब जो कमेटी के डायरेक्टर्स होते थे, वो सारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स जो थे वो वहाँ आते थे, और वो अपनी पूरी पूरी रिपोर्ट्स पेश करते थे। एक एक लफ्ज़ उसका सारा हमें पता चल जाता था कि किस रिपोर्ट में अब क्या चीज़ है, अब क्या और चीज़। हमारा इंटरेस्ट किस जगह पर है, हमने कौन सा क्वेश्चन करना है, किस क्वेश्चन पे हमने अपने व्यूज़ देने, किस पे नहीं देने, किस पे हमने हाँ कहना है, किस में ना किस कहना में है, ना कहना वो है। सारा कुछ। और फिर उसी फोरम के अलावा हमारा ये था कि अगर आपको कोई रिपोर्ट वहाँ समझ नहीं आई, तो आप किसी भी कमेटी के अंदर एज बीइंग ए लीडरशिप मेंबर यू कैन गो एंड यू कैन लिसन दैट रिपोर्ट अगेन। सो वो जो थी ना रिपोर्ट्स, हमें इस तरह से बीइंग ए लीडरशिप मेंबर 3-4 जगह पर हमारी उसकी समरी हमारे पास आ जाती थी, जी। या पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती थी। और जब हम लेबर ग्रुप में या काउंसिल में जाते थे, तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होती थी यस और नो और अपने व्यूज़ देने अपने की। व्यूज़। अच्छा हाँ, चलें, ये तो सफ़र अब चल पड़ा, जी। और फिर चलते-चलते माशाल्लाह हमें ये भी पता लगा कि आप मेयर भी रहीं, और आप फर्स्ट लेडी मेयर थीं। जी, मैं पहली डेप्टी मेयर पहले हुई, और जी। फिर उसके बाद मेयर हुई 1996-97 में, जिसमें कि मेरा जो मेयर का सफ़र था वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मेरा जो फंड रेजिंग का रिकॉर्ड था वो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है ओह माशाल्लाह! इतने सालों के अंदर, क्योंकि लोग जो थे वो बहुत कम फंड रेजिंग करते थे। किसी ने 25 किया, किसी ने 30 किया, और मेरा 148,000 के करीब फंड रेजिंग हुई थी। तो दैट्स अमेजिंग। जी, वो मेरा रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। दूसरा ये था कि जब मैं मेयर हुई तो मुझे काफ़ी जगह से मैंने काफ़ी जगह सफ़र किया, बल्कि जो ये है जर्मनी का मेयर का ऑफिस, जी। वहाँ पे ब्रसल के अंदर मेरी पोर्ट्रेट भी है। अच्छा। हाँ, वो वहाँ पे मैं, क्योंकि जब वहाँ मेयर से मिली तो वहाँ पे उन्होंने बीइंग ए फर्स्ट एशियन वीमेन मेयर, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और वो पता नहीं, मुझे तो बाद में पता चला, मैंने अभी तक खुद नहीं देखी वो, अच्छा, लेकिन मुझे लोगों ने आके लोगों बताया। ने बताया। हाँ, कि आपकी वहाँ तो हाँ, बहुत जगह पर मेरी, जब मैं मेयर हुई थी तो इतनी ज़्यादा मुल्कों ने मुझे एप्रिशिएट चॉकलेट्स किया, और हाँ जी। कार्ड्स और फ़ोन किए हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। जी। बहुत एप्रिशिएट किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की जिन लोगों ने मुझे क्योंकि एनकरेजमेंट दी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जी, कि एक किसी और मुल्क में आके जी, वहाँ की चीज़ें सीख के और अपना कंट्रीब्यूशन देना और एक इतने अच्छे ओहदे पे फिर आना, ये एक छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि कोई आने नहीं देता। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, कोई आने नहीं देता। बिल्कुल, सबको ये होता है कि हम जो हैं हम आगे रहें, बिल्कुल। जो अक़लियत है यहाँ पे, जो जी, मिनॉरिटी है वो पीछे-पीछे रहे। जी, जी। लेकिन उसमें अपने आप को मनवाना और हुँ। आगे आना, ये वाक़ई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें मैं कहती हूँ ये कुछ, एक तो अल्लाह का सबसे पहले फ़ज़ल था मेरे ऊपर, उसकी रहमत थी, और दूसरी मेरे साथ जो है ना, मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। किसी भी औरत के लिए अगर कोई औरत तरक्की करना चाहती है ना, तो जैसे कहते हैं ना हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, इसी तरह हर औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई मर्द आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, घर का बाप, भाई, बेटा,
یا ہسبینڈ، ہسبینڈ تو آپ کبھی بھی آگے نہیں آ آپ سکتے۔ نہیں آ سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم انٹر ہوئے تھے کونسل میں، تو ہمیں آفر ہوئی تھی کونسلرشپ کی، تو میرے ہسبینڈ کو اور مجھے دونوں کو ہوئی تھی اکٹھی۔ جی تو لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ نہیں آپ جائیں، کیونکہ اس وقت لیڈیز کو آپ کی بہت ضرورت ہے، بالکل۔ کوئی ہماری عورت جو ہے وہ کونسل میں نہیں ہے۔ اور اس وقت جو تھیں شادیاں بہت بریک ہو رہی تھیں، بچیاں بھاگ جاتے تھے گھر سے، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو میٹرومونیل اتنے زیادہ مسائلز تھے کہ ان گنت، اور لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ عورتوں کو تھوڑی سی وہ دے دیتے تھے کہ آپ کو گھر بھی مل جائے گا، آپ کو یہ بھی مل جائے گا، آپ کو وہ بھی مل جائے گا، اور وہ بس اسی چکر میں کچھ ہماری خواتین گمراہ ہو جاتی تھیں اور بالکل۔ گھر ٹوٹ جاتے تھے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کام یہی کیا تھا کہ لوگوں کے گھر بچائے، بہت گھر بچائے۔ اور یہ بہت بڑا جی کام ہے، اللہ کی نظر میں بھی بہت بڑا کام ہے کسی کا گھر بچانا۔ بس کسی کے جو ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس اکٹھے رہیں، ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے، جی۔ تو گھر بچانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اب ہمارا یہ تھا کہ ہر کونسلر جو ہے وہ اپنی ایک سرجری کرتا ہے جس میں لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں، لیکن میرا یہ تھا کہ میرے اس کیس ورک بھی سب سے زیادہ تھا کونسل میں، کسی کونسلر کا اور کا اتنا زیادہ ورک کونسل ورک نہیں تھا جتنا، یا کیس ورک نہیں تھا جتنا کہ میرا تھا، اچھا ماشاء کیونکہ اللہ۔ میرے گھر کے دروازے 24 گھنٹے لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ایون کہ رات کے 2 اور 2:30 بجے بھی لوگ جو تھے جن کے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، کوئی بچے کو لے کے آ گئی ہے عورت اور کھڑی ہوئی ہے دروازے کے اوپر، کوئی 2 بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ہم رات کو بھی اٹھ کے جو ہے دروازہ کھولتے ان کو بٹھاتے۔ بلکہ ایک دفعہ تو پہلی دفعہ کیونکہ تجربہ نہیں تھا مجھے جی کہ یہ کیا کہتے ہیں اس طرح سے کوئی چیز گلے بھی پڑ سکتی ہے آپ کے، جی تو وہ یہ ہوا تھا کہ ایک خاتون آئی بیچاری، 2 بچے ان کے ساتھ، اور وہ اکیلی تھیں، اور بڑی بارش ہو رہی تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، اور تو وہ میرے گھر میں آئیں اور کہنے لگی مجھے تو اب کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے، تو اور اس طرح سے میرے ہسبینڈ نے مار کے نکال دیا مجھے۔ تو ہم نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم نے انہیں جگہ دی۔ اگلے دن صبح کو جو ہے ہم نے کونسل کو فون کیا کہ چلو اگلے دن ہم ان کو کونسل سے جگہ دلوا دیں گے، لیکن جب فون کیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے چونکہ ان کو وہ شیلٹر دے دی ہے۔ شیلٹر دیا ہے، تو ناؤ یو ہیو ٹو کیپ دیم ایٹ لیسٹ 21 days۔ تو ہم نے ان کو پھر وہ 21 days ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر ان کو خیر جگہ دلوائی۔ پھر وہ جو خاتون تھی آج تک میری وہ بڑی شکر گزار ہیں، کیونکہ پھر ان کو کونسل میں ہی جاب ملی، پڑھی لکھی خاتون تھی، لیکن انفارچونیٹلی بس لوگ کرتے ہیں دیکھیں ظلم چیزیں ہو زیادتی جاتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک آپ کے مشکل وقت میں جو آپ کا تھوڑا سا بھی ساتھ دے دے، جس وقت آپ کو کہتے ہیں نا کہ تنکے کا سہارا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جی اس وقت کوئی ساتھ دے دے، آپ جی بالکل ان نون اس کے لیے، آپ کوئی رشتہ بالکل دار نہیں، بالکل آپ مطلب کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے میں آپ کے دروازے پہ آؤں گی بالکل تو میری کوئی نہ کوئی مدد ہو جائے گی، جی۔ تو وہ تو ڈیفینیٹلی آج تک یاد تو ضرور رکھیں گی۔ ابھی بھی لوگ اپنے مسائل مسئلے وہ میرے پاس لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ کیوں چلی گئیں، کیونکہ ہمارے پاس اب تو ہمیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ تھیں تو ہم آپ کے پاس ایک ایسی جگہ تھی کہ ہم پہنچ جاتے تھے۔ یہ بھی اور بہت بڑی بلیسنگ ہے جی کہ لوگ یہ چاہیں کہ آپ ہوں اور ہم آپ کے پاس جی آئیں اور اپنے مسئلے بہت زیادہ بیان لوگ کریں۔ کہتے تھے کہ جی آپ پلیز، اور مجھے کونسل نے بھی بڑی دفعہ انوائٹ کیا کہ آپ کیری آن کریں اپنا یہ کام، جی کیوں آپ نے ریٹائرمنٹ لے لیا، آپ آئیں واپس۔ تو لیکن مجھے کیونکہ کینسر ہو گیا تھا، اوہ تو اچھا۔ اس کی وجہ سے پھر میں جو تھی میں نے کہا کہ نہیں، اب ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ دنیا کے کام بہت زیادہ کر لیے، مجھے اب اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو بالکل پھر میں نے وہ کچھ اپنے پروجیکٹس جو تھے پاکستان میں، کچھ یہاں کے جو لوگ تھے ان کی جو یہاں پہ لوگوں کے مسائل کافی تھے، مثلاً جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جی ان کی اتنے مسئلے مسائل تھے، پھر ہم نے پاکستان ایمبیسی سے ریکویسٹ کی کہ بھئی کوئی ان کے لیے ایٹ لیسٹ کوئی ایسا ہاسٹل وغیرہ بنا دیں جہاں کی روٹی تو 2 وقت کی کھا سکیں،
کیونکہ ایک مجھے وقت کا. یاد ہے کچھ سال پہلے یہ ہوا تھا جی. کہ بچوں نے ایڈمیشنز لیے ہوئے تھے یہاں پہ، ہوں. پاکستان سے آئے ہوئے تھے، کسی بھی ملک سے آئے ہوئے ہوں. تھے، ہوں. اور وہ کالجز اور وہ یونیورسٹیز بند ہو رہی تھیں بالکل. بیکاز وہ کچھ ان کے مسئلے مسائل تھے، ان کے کچھ پیپر ورک پورا نہیں تھا، بچوں نے اپنی پوری پوری فیس دی ہوئی تھی، اور ان کے پاس پھر یہ ہو گیا تھا کہ نہ وہ ان کے پاس ڈگری ہو رہی تھی، نہ ہوں. ان کے پاس رہنے کی جگہ، کیونکہ وہ یہ کالج بند ہو رہا تھا، دوسرے کالج جا رہے تھے، وہ پیسے لے لیتے تھے اور وہ بند ہو جاتا تھا. تو بالکل. بہت سے ایسے لڑکے اور لڑکیاں جو یہاں پڑھنے آئے تھے وہ بے گھر اور بڑی مشکل میں بہت رہے مشکل ہیں. میں. وہاں میرے گھر میں ہمیشہ ایک دو اسٹوڈنٹ رہتے رہے فری آف کاسٹ، رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کیونکہ مجھے یہی ہوتا تھا دیکھ کے کہ ان کے اپنے ماں باپ نہیں ہیں یہاں پہ، بالکل. اور اگر میرے پاس اکوموڈیشن ہے تو میں کیوں نہ ان کو جگہ دے دوں، کیوں نہ میں ان کی مدد کر دوں. جس میں حال میں تھی اسی حال میں ان کو رکھتی تھی کہ رہیں. اور کافی لوگ جو تھے وہ بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں ابھی تک مجھے یاد کرتے ہیں اور آتے یہ جاتے بھی ہیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے، آتے جاتے بھی یہ ہیں. بہت جی. بڑی بات ہے، کیونکہ تو لوگ تو کہتے ہیں یہاں پہ اتنی مہنگائی ہے، اتنا مطلب اپنا پورا نہیں ہوتا تو ہم کسی اور کا کیا جی کریں. نہیں، یعنی جو الحمدللہ. بچپن سے آپ کے اندر ہاں. ایک کیڑا تھا جی. کہ میں نے دوسروں کی مدد مدد کرنی کرنی ہے. ہے، جی جو بالکل. آپ چھوٹے چھوٹے اپنے کہتے ہیں نا کہ وہ دستانے اتار کے اور راہ میں بیٹھے بچوں کو دے دیتی تھیں، اور جو آپ کو لگتا تھا کہ نہیں مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، میں تو دوسرا لے لوں گی اور میں اپنا سکارف اس کو دے دوں، میں اس کے لیے یہ کر دوں، وہ چیز آپ کے اندر شروع سے رہی. اور وہ کہاں سے کہاں لے کے اپنی آپ کی کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا بالکل ایک پیک ہوتا ہے آپ کو وہاں تک لے کے گئی. اور ایون آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد بھی یو آر اسٹل ڈوئنگ دیٹ تھنگ، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی بالکل. میرا یہ ہے کہ ایک تو مجھے اپنے، ٹھیک ہے میں اس ملک سے بھی محبت کرتی ہوں، اس ملک کے ہر جو قانون قاعدے ہیں ان کو فالو کرتی ہوں پراپر طریقے سے، آلدو کہ مجھے فریڈم آف دا بارو بھی ملا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں آلریڈی ڈی کا بھی خطاب ملا ہوا جی ہے، جی بالکل، میں نے ایم بی بھی ملا ہوا ہے، ہاں سب جی کچھ. بالکل مجھے پتہ لگا لیکن تھا کہ آپ کوئین نے آپ کو انوائٹ کیا تھا، جو جی. ان کے ہوتا ہے ایک آپ جی. تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں. جی یہ جو اینولی آنرری خطاب ملتے ہیں نا، جی ان میں مجھے ایم بی ملا تھا. اور ویسے گارڈن پارٹی ہوتی ہے جی کوئین کی، جی. تو گارڈن پارٹی میں آپ جاتے ہیں، ساری رائل فیملی سے ملتے ہیں. مجھے بس ایک چیز کا افسوس ہے کہ میں ڈیانا سے نہیں مل سکی. ہاں سارے فیملی جتنے بھی رائل ہیں جی فیملی، ان سے سب سے ملاقات ہوئی، جی. لیکن ڈیانا سے ملاقات نہیں ہوئی. انفارچونیٹلی ڈیانا جس وقت ڈیانا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی جو کنڈولنس بک تھی وہ میں نے سائن کروائی تھی، اچھا. وہ میں نے سائن کروائی تھی وہ. جی. اور ان کا سارا وہ اس وقت کا وہ تھا. اسی ہوں. وقت یہ نصرت فتح علی خان بھی فوت ہوئے، سیم ڈے اچھا دونوں کی ڈیتھ ہوئی اچھا تھی، اچھا وچ اچھا. واز ریئلی شاکنگ. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ خیر میں یہاں پر اس میں اس کا مجھے بہت زیادہ افسوس رہا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ ملکوں سے مجھے انویٹیشنز آئے. جی ایک مجھے ادھر سے امریکہ سے آیا تھا، جی. ایک اسرائیل سے آیا تھا، اور ایک پاکستان سے. 3 انویٹیشن اکٹھے آئے تھے مجھے اچھا. کہ آپ وزٹ کریں ہمیں. تو میں نے پریفر کیا پاکستان کا وزٹ، کہ مجھے ظاہر ہے کہ جس کنٹری نے مجھے اس پوزیشن میں پہنچایا ہے، جی انہی کی تعلیم تھی، بالکل. وہیں کی تعلیم سے میں یہاں کہ ٹھیک ہے میں نے یہاں آ کر بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھا تھا، لیکن یہاں پہ کالج وغیرہ گئی، لیکن یہ تھا کہ وہ جو تعلیم تھی اس کا مجھے احساس تھا. اور میں یہ چاہتی تھی کہ جس کنٹری نے مجھے سب کچھ دیا میں اسی کنٹری میں جا کے اپنی جو ہے وہ اگر کچھ میری ایکسپرٹیز وہاں کام آ سکتی ہیں بالکل. تو وائی ناٹ. تو وہ پھر میں نے وہاں کا انویٹیشن ایکسیپٹ کیا اور میں یہاں سے ڈیلیگیشن اپنا لے کے گئی. اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، تو ہمارا جو تھا انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا اس وقت، اچھا. اور بڑا ہمیں ریسیپشن دیا. گارڈ آف آنر ہمیں علامہ اقبال کے مقبرے پہ اور قائد اعظم کے مقبرے پہ وہ چادر چڑھانا، یہ وہ
सारा। पहली दफ़ा हमने देखा था कि चादर कैसे चढ़ाते हैं, वरना तो हम्म। पहले तो हमें पता ही पहले नहीं था, पता ही नहीं था। सिर्फ फ़ोटोज़ में देखते थे, जी लेकिन जी ज़ाती तौर पे जी जब देखा कि फुल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जी। उन्होंने वो किया है, तो बहुत अच्छा वो भी टाइम रहा। लेकिन उसमें जब हमारी मीटिंग लोकल गवर्नमेंट लेवल पे हुई, तो वहाँ पे आई वाज़ वेरी शॉक्ड टू हियर दैट कि उनका जो एजुकेशन का बजट था वो 2% था, सिर्फ 2%। 2%। जबकि हमारा यहाँ का एजुकेशन का बजट जो है वो सबसे हाईएस्ट बजट सोशल सर्विसेज का और एजुकेशन का होता है। हम्म। तो वहाँ पे वो इतना लो देख के तो मैंने एकदम से उनसे क्वेश्चन किया कि इस बजट के अंदर आप कौम को कैसे तैयार करेंगे? कौम तो आपकी तैयार ही नहीं होगी। और बेसिक नीड ही हमारी बेसिक नीड ही नहीं है। रोटी हाँ, कपड़ा और कहते हैं ना मकान, उसके साथ एजुकेशन बहुत एजुकेशन इज़ वेरी बहुत इम्पोर्टेंट। मैं ज़रूरी कहती है। हूँ कि खाने पीने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। एजुकेशन होगी तो आप काश्तकारी भी करके अपना पेट भर सकते हैं, बिल्कुल। आप कोई भी काम करके कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी। तो मैंने उस पे बहुत एम्फसाइज़ किया जी। कि आप प्लीज़ ये अपना एजुकेशन बजट जो है इसको बढ़ाएँ। ये इसके बगैर तो वो कोई पर उन्होंने करना वही है जो उन्होंने करना है। बिल्कुल। उन्होंने वही कुछ करना है कुछ उन्होंने नहीं जो सुना। यहाँ से फिर मुशर्रफ की हुकूमत आई। मुशर्रफ की हुकूमत में यहाँ से डेलीगेशन जा रहा था, वो तारिक अजीज़ साहब होते थे। जी। उनसे मैंने कहा कि प्लीज़ आप इस तरह से करें कि वहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो गवर्नमेंट को उन्होंने हमारी राय ली थी, एक्चुअली इनवाइट किया था हमें, और उन्होंने पूछा था कि यहाँ से आपकी क्या राय है कि इस चीज़ की हम वहाँ पे दें उनको सलाह के वहाँ सिस्टम ठीक हो सके। तो मैंने उनसे कहा था कि आप सिर्फ एजुकेशन को वहाँ पे ठीक कर दें ना, तो हर बच्चा वहाँ पे एजुकेशन ले सके, ऐसा कोई सिस्टम कर दें। इसमें अगर हमसे भी कोई हेल्प होगी तो हम दिल खोल के हेल्प करेंगे, जिस तरह भी जो भी होगी। लेकिन ये है कि वहाँ पे ये सिस्टम कायम होना चाहिए। लेकिन लेकिन उन्होंने सुना। नहीं, वहाँ के सिस्टम उन्हों बहुत, आप देखिए वहाँ पे हेल्प भी इतनी जाती है, बाहर के मुल्कों से एड्स हुँ, इतनी जाती है, बहुत ज़्यादा। इतनी जाती है, लेकिन क्या होता है कि अगर कोई कहते हैं ना, कोई फर्ज कर लें 50 किलो की चीज़ गई है ना, तो वो गरीबों तक एक एक पाव भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, उतनी भी नहीं पहुंचती। वो हमने देखा था जब आज़ाद कश्मीर में फ्लड आया था, तो हमने यहाँ से हमारे बच्चों ने रात के 3-3 बजे तक काम किया। जी। पूरी लॉरीज़ भर के 4-4 5-5 वो वहाँ पर लेकर गए एयरपोर्ट पे कंटेनर्स। जी। कंटेनर्स, और नए ब्लैंकेट्स, नए रज़ाइयाँ, क्योंकि यहाँ के लोग, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की उन पे बड़ी रहमत है। और वो ये दिल खोल के जब देते हैं ना, तो पता लगता है कि कितने बड़े दिल के मालिक हैं ये जी। लोग। क्योंकि फैक्ट्रीज़ वालों ने हमें नए कंबल, नए ख़ेमे, नए ब्लैंकेट्स वग़ैरह ये दिए थे। और जब हमने वहाँ पर पता किया तो पता चला कि वो यहाँ से एम्बेसी के थ्रू हमने भेजे थे, कि एम्बेसी के थ्रू कम से कम सेफ़ रहेंगे। लेकिन वहाँ पर अफ़सोस का मकाम है कि पता लगा कि वो कंबल और जो अच्छी चीज़ें थीं उसमें से निकाल ली गई वो हैं। अपने घरों में चली जाती हैं। हाँ। आप बिलीव करें, मेरा 4-5 दफ़ा इत्तेफाक हुआ ऐसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो चैरिटी के कपड़े और ये सब जमा करते हैं, उसके बाद फिर अब हम तो यहाँ से चैरिटी दे देते हैं, उसके हुँ, बाद क्या होता है, हुँ, तो एक बहुत बड़ा गोदाम था यहाँ पे हैकनी में, वहाँ पे जाना उनको वॉलंटियर्स चाहिए थे कि जो उन सब कपड़ों को अलग अलग कर सकें। हुँ, हुँ, आप बिलीव करें कि पहाड़ था कपड़ों का, बिल्कुल। और उसमें कपड़े, कंबल, नए कपड़े, बहुत कुछ था, और कुछ टैग्स के साथ थे, उसमें अलग करने थे, बच्चों के अलग, औरतों के अलग, बंदों के अलग, इस तरह से ये सब का काम था कि लोगों ने इतनी चैरिटी की हुई है, इतनी चैरिटी की हुई है। अब इनके पास मैन पावर नहीं थी कि जो यहाँ से उसको अलग अलग करके तो आगे भेजा जा हुँ, सके, तो हुँ, वही वो सब काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन वही बात है कि जब वो पहुँचते हैं तो वो क्या आगे जाते हैं कि नहीं जाते। मैं हुँ। पाकिस्तान गई हुई थी तो वहाँ पे मेरे पास एक ड्राइवर थे, तो उनसे ऐसी बात हुई। एक्सीलेंट। तो वो कहते कि मैं पहले काम करता था किसी सोशल, जो सोशल काम करते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, उनकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ। तो कहते हैं ऑलिव ऑयल के बड़े बड़े डब्बे आते हैं
کوکونٹ آئل آتا ہے، کھانے آتے ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ان کے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور غریبوں تک بہت مشکل سے پہنچتا ہے. ہوں، تو اب بس اللہ اللہ مالک ہے. جی. چلے اب ان سب چیزوں کے بعد یہ بتائیے کہ اب آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے، اب کیا کر رہی ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ آرگنائزیشنز چل رہی ہیں اور وہ سامان پورا نہیں پہنچ رہا، تو اس کے لیے میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، سب کو، کہ آپ اپنی حیثیت میں جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. جی. پرسنل طور پہ آرگنائزیشنز جو اچھی ہیں ان کو سپورٹ کریں، جن جی. کے اوپر آپ کو 100% یقین ہے، ٹرسٹ جیسے ہے. جی. المصطفیٰ آرگنائزیشن ہے اور دوسری چند ایک آرگنائزیشن ہیں جو کہ اچھے کام کر رہی ہیں، تو ان کو سپورٹ کریں. لیکن بیسٹ سپورٹ وہ ہے جو آپ اپنے آپ دیکھیں، جی. اپنے آپ جانیں، کیونکہ ہر ایک کے گھر میں کسی رشتہ دار کو، کسی محلے والے کو، کسی کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. میں نے ابھی جو ریسنٹلی شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، جی. ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے اگر کوئی بیچاری وہ کیچڑوں میں جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، جی. ان کے گھر بنا کے دینا. لیکن یہ سب کام میں اپنی ذات سے کرتی ہوں، میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتی کسی بھی چیز کا. ماشاء اللہ. الحمدللہ میرے بچوں نے میرا ایک تو ساتھ دیا ہے بہت زیادہ. اس طرح سے یہ ہے کہ الحمدللہ میرے پاس یہ بچوں کی سپورٹ کی وجہ سے وہ کافی اچھے پیسے مجھے مل جاتے ہیں، جن سے کہ میں ڈیفرنٹ کام کرتی ہوں. اب جیسے ہم سوات گئے تھے، یہ المصطفیٰ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی ان جی. کا کیمپ تھا، آئی کیمپ، تو اس میں گئے تھے. وہاں پر پھر ہم نے دیکھے مختلف چیزیں کہ کہاں کیا ضرورت ہے. تو وہاں پہ ایک لقمان انٹرنیشنل ہاسپٹل تھا جو ایک صاحب نے بنایا، بہت اچھا. انہوں نے اپنا سارا کچھ اس ہاسپٹل میں لگا دیا، اور ایک غریب ایریے کے اندر اتنا یہاں کے اسپتالوں سے اچھی کنڈیشن میں انہوں نے وہ اسپتال بنایا. تو وہاں پر انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھ لیں ابھی اس میں نا کچھ ہمیں مشینوں کی ضرورت پڑے گی، تو وہ اگر آپ، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، آپ نے جی. اتنا کچھ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مشینوں کی ضرورت پڑے گی، تو آپ ہمیں اس میں ہیلپ دے سکیں تو ٹھیک ہے. تو میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کی وفات ہوئی تھی ڈائلیسس سے، میں خود ان کی ڈائلیسس کیا کرتی تھی. تو اچھا. میں نے پھر وہاں پر ڈائلیسس مشین کا ان سے کہا کہ میں ہوں. ڈائلیسس مشین کرواتی ہوں وہاں پہ. پھر اس طرح سے میں نے ڈائلیسس مشین کروا دی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام جو گھر کی خادمائیں ہیں ان کے بچوں کی پڑھائی، یہ اس طرح کی چیزیں باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. میں یہ صرف اس لیے بتا جی. رہی ہوں ہمارے کہ پروگرام کرنے کا مقصد ہاں، یہی ہے جی کہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے، لوگوں جی کو پتہ لگے کہ آپ یہ چیزیں خود کر سکتے ہیں، آپ کو جی کسی اور کے سہارے کی ضرورت جی نہیں ہے. جی آپ اس طرح کی بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، جی وہاں جا کے آپ ان کے ساتھ خود یہ کام کریں، آپ کو ہاں ایک سیٹسفیکشن بھی ہاں. ہوگی نہیں، کہ یہ پرسنل طور پہ بھی آپ اگر کلیکشن بھی کرتے ہیں کہیں جی. سے، کلیکشن کر لیں. بے شک اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ اپنے ذاتی طور پہ کر سکیں، جی. تو آپ کلیکشن کر لیں. کلیکشن سے آپ یہ کام دیکھ کے کریں کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی پیسہ لیا ہے تو یہ آپ کے پاس ان کی امانت ہے، اس کا حساب دینا ہے آپ نے. بالکل اس کی بالکل. پینی پینی جو ہے وہ آپ نے کہاں پر خرچ کرنی ہے اس کو اس کو کیلکولیٹ کریں پراپر، جی. اور لوگوں کو سیٹسفائیڈ کریں. تو اس طرح سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی پر اندھا ٹرسٹ کر کے یہ کہہ دینا کہ بس میں نے تو دے دی، اب یہ اس کے اوپر ہے، اللہ جی. تعالیٰ بہت سا ثواب دے گا یا ہم یہ بھی سوچتے جواب ہیں، دے گا. ہاں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے تو کر دیا ہے، جی تو اب جو ہے یہ اب وہ جانے اور اللہ جانے میں نے اپنی طرف سے کر دیا ہے. جی جی. لیکن یہ ہے کہ تو چلیں. یہ اس ہاں طرح جی. کے کافی پروجیکٹس ہیں. جی. مطلب کسی کے گھر بنوانے دینے، کسی کے ایجوکیشن کر دینی، کسی کو کیا کہتے ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پڑھائی لکھائی کے لیے آپ پڑھائی کو بڑے لکھائی کے لیے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں لیکن بیچارے پڑھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے. اور ان کا بھی آپ کو آپ کے عزیز رشتہ دار ہی بتا دیتے ہیں جی. کہ فلانا بچہ بڑا بڑا بریلینٹ ہے برلینٹ ہے، اس کی ہیلپ لیکن کرتے اس ہیں. کے ہاں. پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کیری آن کر سکے، تو آپ ان کی مدد کر دیں. جی. اس طرح کے میرے کافی اسٹوڈنٹ ہیں، سارا کچھ ہے. یہ سارا کچھ میں جو کر رہی ہوں یہ
ہر آدمی کر سکتا ہے، بالکل ہر ایک کر بالکل سکتا ہے، اور اس میں زیادہ اتنا خرچہ بھی نہیں آتا کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ. اب دیکھیں میں نے جیسے ابھی ریسنٹلی جو ابھی مکان بنایا ہے، اسلام آباد میں بنایا کسی کا 3.5 مرلے کا مکان، اور اس کے اوپر لاگت ساری ٹوٹل جو میری آئی ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 20 لاکھ 22 لاکھ روپے آئی ہے. نہیں سوری، 20 لاکھ 22 لاکھ نہیں، 35 1 لاکھ آئی ہے، جو کہ میں پہلے زمین لی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کی آہستہ آہستہ کر کے کنسٹرکشن اور وہ جو جی جی کرواتی رہی ہوں جی. نا. چلیں، تو آپ کے آج آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اتنی انٹرسٹنگ باتیں بتائیں، اپنی زندگی کا سفر بتایا. آپ نے یہ بتایا کہ جو 70s سے لے کے اب تک آپ نے ماشاءاللہ اتنے لوگوں کی ہیلپ کی، اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگ شمع جی کو جانتے بھی ہوں گے. وہ دیکھیں گے کہ آج شمع جی بیٹھ کے ہماری ہی بات کر رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے، اور آپ اسی طرح سے لوگوں کے کام آتی رہیں اور لوگوں کی دعائیں لیتی رہیں. تو آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شنیلا. آپ بھی ایک یہ فلائی کام کر رہی ہیں، جو لوگوں کو بلاتی ہیں، ان کے جو ویوز ہیں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتی ہیں، اور یہی جو ہے نا ایک نیکی کا ذریعہ ہے کہ آپ نیکی کے پیغام دنیا کو پہنچائیں. جی، اگر اس سے کوئی ایک بندہ بھی مستفید ہو جائے تو جی میں بالکل، کہتی ہوں بہت بڑی بات بہت ہوگی. بڑی بات. تو ابھی تک کے پروگرام کا ٹائم یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور اب تک کے لیے مجھے اور شمع جی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کسی اور اچھے اور زیادہ آپ کی انفارمیشن لے کے ہم لوگ حاضر ہوں گے کسی اور نئے مہمان کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.